اس آیت کے سبب نزول یا شان نزول کے متعلق مفسرین نے چند واقعات تفاسیر کے اندر بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں واپسی پر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اترے اور ٹھہرے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے۔ وتفرق الناس فی العظا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے متفرق ہو گئے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ وعلق سیفہ یا وعلق سلاحہ بشجرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار، اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی اور سو گئے۔ صحابہ کرام مختلف درختوں کے سائے کے نیچے سو گئے تو فجاء الاعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا جس کا نام حضرت قتادہ کے حوالے سے بخاری شریف میں غورث بن حارث آیا ہے۔ غورث بن حارث
میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو درخت سے اتار لیا. فسلہ تلوار جو اپنے نیام میں تھی اس تلوار کو نیام سے باہر نکالا. ثم اقبل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں. اس کے قدموں کی آہٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا تلوار ہاتھ میں لے کر من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا، یعنی میری تلوار سے اور میرے وار سے آپ کی کون حفاظت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا. اعرابی نے یہ بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دہرائی من یمنعک منی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ. جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات میری حفاظت کرے گی، تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اس پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو گئی. اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سینے میں ایک مکہ رسید کیا جس کی وجہ سے وہ گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ گرفت بھی کرتے ہیں تو بڑے رحیمانہ طریقے سے کرتے ہیں، تو اچھے طریقے سے میری گرفت فرمائیں، یعنی مجھے معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا فَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَ الْأَعْرَابِيِّ، اس دیہاتی کا واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا. وَهُوَ جَالِسٌ إِلَى جَنبِهِ، اور یہ شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کے احسان کو، علیکم جو تم پر ہوا، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، اس قوم سے کیا مراد ہے، کون سی قوم مراد ہے؟ اے قریش. اذ ہم قوم، اے قریش، عرب کے لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور پھر اس کام کے لیے اس غورث بن حارث کو تیار کیا، اور وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا. اذ ہم قوم، جب کہ ارادہ کیا ایک قوم نے یعنی قریش نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ان یبسطوا ان یمدوا، کہ دراز کریں، پھیلائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ،
یعنی تم پر دست درازی کریں، تمہیں اذیت دیں، تمہیں نقصان پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا، روک دیا۔ وَعَصَمَكُمْ مِمَّا أَرَادُوا بِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادے سے تمہاری حفاظت فرما دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احسان مت رہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک کھانے کا بندوبست کیا، دعوت کا اہتمام، اور اس دعوت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ جائیں گے تو آپ کو علیاذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِشَأْنِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں کی سازش سے بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اور گئے تھے تو فوراً جلدی جلدی واپس آ گئے۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا جو تم پر احسان ہوا ہے، انعام ہوا ہے، اس کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، یعنی کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کریں تمہیں شہید کرنے کے لیے، نقصان دینے کے لیے۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تمہاری طرف ان کو دست درازی کی جسارت نہ ہو سکی۔ اور